लोग अमूमन पूछते हैं कि मैं दूसरी बातें क्यों करता हूँ जो सियासत से मुताल्लिक़ हैं, जो समाज से हैं, और जो साइंस और मज़हब का ताल्लुक़ है ख़ास तौर पर, उस पर क्यों बोलता हूँ। और वो इसलिए कि ये वक्त की ज़रूरत है। साइंस की बात यह है कि वो किसी बात को कबूल नहीं करती जब तक उसका कोई तजर्बाती सबूत ना हो, जब तक कोई मुशाहिदा ऐसा ना हो जिससे साइंस की थ्योरी की तस्दीक हो सके। और इस लिहाज से ये वाकई दुनिया को जानने के तरीक़ों से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें कोई पीर नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं हैं। हम हर चीज़ को तजर्बे और मंतिक की कसौटी पे रगड़ते हैं और इस तरह एक साइंसी हकीकत तय होती है। क्या सच है, क्या झूठ है, इसमें आपकी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बात नहीं आती है। मारूज़ियत, फ़कत मारूज़ियत, साइंस उस पर मबनी है। और साइंस किसी एक शख्स की ईजाद नहीं है, ये इंसानों की ईजाद है। जहाँ तक हमें इल्म है, कदीम बाबुल के ज़माने में ये अपनी इंतहा पर पहुँची थी 6000 साल पहले। यानी कि इंतहा भी नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि उस वक्त हमें उसका तहरीरी सबूत मिलता है और ऐसे आसारे कदीमा हमारे सामने हैं जिसे पता चलता है कि वो तहज़ीब काफ़ी साइंस के मैदान में कमालात दिखाती थी। उसके बाद फिर कदीम मिस्र की बात आती है, फिर चीन, फिर हिंद, उसके बाद यूनान, फिर मुसलमान, आखिर में जदीद ज़माना साइंस का जो यूरोप में बर्पा हुआ। नाम मेरा परवेज़ हुद भाई है। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ। मेरा शोबा फ़िज़िक्स है। मैं इस शोबे से बहुत प्यार रखता हूँ। फिक्री लिहाज से पाकिस्तान का मुआशरा साइंस के लिए अब तक तैयार नहीं है, क्योंकि साइंस की बुनियाद है क्या, क्यों, कैसे। और ये एक तजस्सुस है जो हर बच्चे के अंदर होता है, लेकिन उस तजस्सुस को हमारा मुआशरा कुचलता है, खत्म कर देता है। पाकिस्तान का मुआशरा साइंस का दुश्मन है, इसे कबूल नहीं करता। हाँ, इसकी बनाई हुई मसनूआत को, अशिया को खूब शौक से इस्तेमाल करता है। हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, हर एक के पास गाड़ी है, जहाज़ों में सफ़र करते हैं, अद्वियात से अपनी ज़िंदगी दराज करते हैं, हस्पतालों में चले जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, लेकिन पूछते नहीं कि इसके पीछे उसूल कार क्या हैं। और ये वो फिज़िक्स के उसूल हैं, बुनियादी तौर पर कीमिया के उसूल हैं जो इंसानों ने अपनी 10,000 साल पुरानी तारीख़ में इकट्ठे किए, इनको जाना और फिर इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। बेशक आप अपने स्कूलों में साइंस पढ़ाएं, आप बेशक ये कहें कि अब हम यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, लेकिन वो साइंस की रूह से खाली हैं। साइंस उस वक्त पनपती है जब ज़हन मुतहरक होता है, जब वो खोज लगाता है, जब वो सवाल करता है, और ऐसी सूरत में फिर उसकी तख्लीकी सलाहियतें बरूए कार आती हैं। जब तक इंसान शक ना करे, जब तक सवाल ना करे, जब तक पूछे कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एड्स। बहुत से जो मज़हब के पैरोकार हैं और जो प्रीस्ट हैं और जो मौलवी हैं और जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं इसके नज़दीक भी नहीं जाना, ये अज़ाब इलाही है। मगर साइंसदान ऐसी चीज़ से नहीं डरता। वो कहता है कि हर बीमारी का कोई ना कोई सबब है, वो सबब हम जान सकते हैं। हम अपने माइक्रोस्कोप से ये पता कर लेंगे कि कौन सा बैक्टीरियम है, कौन सा वायरस है, और उसको मारने का हम तरीक़ा निकालेंगे। इसी तरह से कोविड से बचत होगी। इसी तरह से जो हमारे बेशुमार अमराज हैं, उनसे हम यूं बच सकते हैं, उनसे हम यूं बचे हैं
کہ ہم نے ادویات بنائی ہیں جو خاص جسم کے اعضاء پر اثر ڈالتی ہیں، خاص جراثیم کو مارتی ہیں۔ سارے امراض تو ہم نہیں ختم کر سکے، لیکن انسان اب لمبی زندگیاں گزارتے ہیں۔ جو اوسط عمر ہے وہ بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک رجحان چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ کو اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینا ہے تو دیواریں کھڑی کر دو، یونیورسٹی بنا دو، اور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا نام بھی آپ اس پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب تک فکری اعتبار سے ہم سائنس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس رستے پہ نہیں چلتے جو ایک کٹھن رستہ ہے، آپ کو سائنس کا ڈسپلن سیکھنا پڑے گا۔ اس کے قانون اور قواعد ہیں، مگر صرف انہیں یاد کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تک ان کا اطلاق آپ نہیں کرتے، اپنے اطراف کی دنیا کو سمجھتے نہیں، اس کی باریکیاں نہیں جانتے، اس وقت تک تو بس آپ رٹتے رہیں، رٹو طوطے بنتے رہیں۔ کوئی حافظ سائنس، حافظ فزکس، حافظ کیمیا، حافظ ریاضی، ان کی کوئی وقت نہیں۔ ایک تعلیمی ادارے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دماغ کے دریچے کھولے، اور اس میں جب روشنی آئے گی تب وہ شخص اصل حقائق جانے گا، ان کا اطلاق کر سکے گا، نئے قسم کے پرابلمز کو سالو کر سکے گا، اور یوں ہم دنیا کے معیار کے اوپر پورا اتر سکیں گے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے، جو ہم رینکنگز آف یونیورسٹیز کہتے ہیں، وہ گمراہ کن ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسی رینکنگ آرگنائزیشنز ہیں جو بیک وقت 15 سے 20 ہزار یونیورسٹیوں کو رینک کرتی ہیں، مطلب یہ کہ ان کی درجہ بندی کرتی ہیں، لیکن ان رینکنگ آرگنائزیشن میں سے کوئی ان یونیورسٹیوں میں جاتا نہیں ہے۔ بس محض ایک فارم بھیج دیتے ہیں جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کتنے کے پی ایچ ڈی ہیں، اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کا تناسب ریشیو کیا ہے، کتنے پرچے شائع ہوتے ہیں، کتنی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا اور دیکھا جا بھی نہیں سکتا کہ ان کا معیار کیا ہے۔ وہ جو آپ کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی یا کوئی سی بھی اور ڈگری لے کر نکلتا ہے، کیا عالمی طور پر وہ جانا جائے گا، قبول کیا جائے گا؟ اور دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہہ کر کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں شاید دنیا کی سب سے گھٹیا ہوں۔ ذرا یہ دیکھیے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا سپارکو کیا کرتا ہے، جس نے اب تک ایک راکٹ بھی لانچ نہیں کیا، ایک سیٹلائٹ بھی لانچ نہیں کیا۔ بس جو چین نے ہمیں نوازا ہے اس کی بدولت ہم نے 2-3 سیٹلائٹ زمین کے گرد گھمائے ہیں، چاند کے گرد بھی، مگر اپنی کوشش ہماری کوئی نہیں رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسپیس ٹریول کی اصول، اسپیس ڈائنامکس کی اصول پڑھے ہیں، لیکن انہیں اچھی طرح سمجھا نہیں ہے، نہ ہم نے وہ انویسٹمنٹ کی ہے جو ضروری ہے کہ پاکستان اس میدان میں آگے بڑھ سکے۔ ہم چائنا کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں JF-17 اور PL-15 میسائل دیے، جس سے ہم نے 5-6 اور بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے 8 انڈیا کے جہاز مار گرائے ہیں۔ Many planes were shot down. مگر چلیے ہم نے انہیں استعمال کرنا سیکھ لیا ہے، اور ایک اچھی ٹریننگ جب ہوتی ہے تو پھر یہ ممکن ہوتا، مگر اس میں ہمارا اپنا کوئی ایسا کمال نہیں تھا۔ آخر وہ سیٹلائٹس نے دشمن جہازوں کے ہمیں کوآرڈینیٹس، ان کا پتہ دیا ٹھیک تاکہ میزائل ان پر داغے جا سکیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی کو مضبوط نہیں کرتا تو ہم اوروں کے محتاج رہیں گے۔
سائنسی تحقیق کوئی ایسی متنازعہ چیز نہیں ہے، اگرچہ کچھ شعبہ جات ہیں جیسا کہ نظریہ ارتقاء جس کو ہم پڑھانے سے گھبراتے ہیں، اگرچہ باقی دنیا اسے قبول کرتی ہے، سائنس اس کو حقیقت مانتی ہے۔ جو ذہن سازی کی جاتی ہے ہمارے بچوں کی، اور پھر وہی چیز آگے چلتی ہے، وہ نوجوان جب اسکول اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ تجسس نہیں ہوتا، وہ اپنے مضمون سے پیار نہیں کرتے۔ وہ پیار تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک شعبے میں کود پڑتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اور جاننا ہے، مجھے اس چیز کا شوق ہے، اور وہ چیز ہمارے بہت سے بچوں میں ہے۔ میں بہت سے ایسے انتہائی ذہین بچوں سے ملا ہوں جن میں کمال کی صلاحیت تھی، لیکن حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر وقت کے ساتھ وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ واضح طور پر میں نے یہ دیکھا کہ آج کل کے بچے، اور خاص طور پر وہ جن کے گھروں میں ماں باپ نے انہیں تعلیم اور سائنس اور ایسی چیزوں سے متعارف کیا ہے جس سے ان کے دماغ کھلے ہیں، ایسے بچے پھر جب 9ویں 10ویں میں پہنچتے ہیں اور اس سے پہلے بھی، تو وہ کمال کے بچے ہوتے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اس عمر کا تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کے مقابلے میں۔ اب چونکہ ان کے پاس کمپیوٹر ہیں، اسمارٹ فون ہیں، ان کے پاس علم کا ایک پورا خزانہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو جو جاننا چاہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور جو نہیں جاننا چاہتا وہ بس چیٹ کرے گا، ٹک ٹاک دیکھے گا۔ تو اس کے دونوں پہلو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر آج کا بچہ زیادہ جانتا ہے بنسبت 20 سال پہلے کے، بس نسبت 40 سال پہلے کے، مگر دنیا کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کریں تو پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔